السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قدرت عمران خان پر مہربان ہے، اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ ریاست اور یہ نظام خان کے خلاف جو بھی پلان بناتا ہے اس کا فائدہ خان کو ہو جاتا ہے۔ آج خان کے خلاف بنایا گیا آخری کیس، خان کے خلاف بنایا گیا آخری پلان بھی اڑ گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ عمران خان کو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے جو واقعہ آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوا ہے۔ یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ تھا، پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج تو یحییٰ آفریدی نے بھی مہر لگا دی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دو خبریں ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے جو انتہائی اہم کیس ہے اس کی احوال بتانے سے پہلے میں آپ کو ریاست کا وہ عمران خان کے خلاف پلان جو پچھلے 2 سال سے بنایا جا رہا تھا، جس کو لے کر عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ ہوا، وہ پلان کیسے ناکام ہوا، کیسے خان سرخرو ہوئے، کیسے خان کو بہت بڑا فائدہ ملا ہے، پی ٹی آئی کے لیے کیسے 2 خوشخبریاں ہیں، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ریاست میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی کارروائیاں کی ہیں اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ 9 مئی تھا، یعنی 9 مئی کے بعد ہی پی ٹی آئی کو توڑا گیا، پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی سطح پر کریک ڈاؤن ہوا، کیسز بنائے گئے، میڈیا پر ایک ریاستی بیانیہ بنایا گیا کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا، خان کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا۔ ریاست کا 9 مئی کا بیانیہ باقاعدہ دفن ہو گیا ہے، وہ کیسے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سہیل وڑیچ جن کی کچھ دن پہلے آرمی چیف سے برسلز میں ملاقات ہوئی، یہ پہلے صحافی ہیں جن کی باقاعدہ ملاقات کو رپورٹ کیا گیا۔ وہ 3 کالمز لکھ چکے ہیں، جو بھی سوال جواب ان کے درمیان ہوئے اس کا پہلا کالم جو تھا اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے، جس میں سب سے امپورٹنٹ سیاسی مصالحت کا سوال تھا جو پچھلے 4 دنوں سے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ سیاسی ڈرائنگ رومز میں بھی جنرل صاحب کے ان جوابات پر بحث کی جا رہی ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور ان جوابات کو مختلف تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل وڑیچ نے سیاسی مسئلہ سے متعلق سوال پوچھا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی وہ سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ایک لڑائی چل رہی ہے، خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی معاملات خراب ہیں۔ سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کے حوالے سے جب میں نے جنرل صاحب سے پوچھا تو اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ سیاسی مسئلہ سچے دل سے معافی سے ممکن ہے۔ یہ ویسے تو جنرل صاحب نے اب کی بات کی ہے، لیکن فوجی ترجمان یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مصالحت صرف تبھی ممکن ہے جب پی ٹی آئی معافی مانگے گی، یعنی خان معافی مانگیں گے 9 مئی پر، تو تمام تر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب کئی لوگ سہیل وڑیچ کے کالم کو دراصل اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ سہیل وڑیچ کے ذریعے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو دراصل خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کو جو جیل میں رکھا گیا، خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، جو انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، وہ سب کچھ سائڈ پر ہے۔ خان معافی مانگے تو جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ مطلب جو ریاست کا 9 مئی کا بیانیہ تھا، اس 9 مئی کے بیانیے میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر جان ہوتی تو 9 مئی کے کیسز جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کے ذریعے خان کو سزا دی جاتی اور جیل میں رکھا جاتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ خود سہیل وڑیچ کے ذریعے یہ چاہ رہی ہے کہ خان معافی مانگ کر جیل سے باہر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو خود اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ 9 مئی کے کیسز جن کے حوالے سے پچھلے 2 سالوں سے بیانیہ بنایا گیا ان میں جان نہیں ہے۔ خان معافی مانگ لیں تو باہر آ جائیں گے، مطلب کہ قانونی طور پر خان کو جیل میں نہیں رکھا گیا، صرف انا کی تسکین کے لیے خان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ ایک فریق دوسرے فریق سے معافی منگوانا چاہتا ہے کیونکہ پہلے فریق کو اپنی انا کی تسکین چاہیے۔ ظاہر ہے خان بھی معافی نہیں مانگ رہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ معافی میں کیوں مانگوں، ظلم تو میرے ساتھ ہوا، لیکن پہلا فریق کہتا ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے میں جیل سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ قانونی معاملات اس میں کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ بے معنی اور فضول ہیں۔ خان جیل سے معافی مانگے تو جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ دراصل خان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، پی ٹی آئی اس پر ایک پورا نیریٹو بنانا چاہیے انہیں کہ اگر خان نے واقعی قانون توڑا ہے، آئین توڑا ہے، اتنے سنگین جرائم کیے ہیں، تو پھر معافی کا معاملہ تو نہیں بنتا، پھر تو خان کو قانونی طور پر جیل میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ریاست کو پتہ ہے کہ خان کے خلاف ہم قانونی طور پر بڑے کمزور ہیں، اس لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا،
جو واقعہ سپریم کورٹ کی میں ہوا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا شاید پہلا انوکھا واقعہ ہوگا جو سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں آج ہوا۔ دیکھیں، خان کے خلاف 9 مئی کے 22 کیسز بنائے گئے، 14 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 آزاد انڈیپینڈنٹ ججز نے عمران خان کو بری کیا، یعنی پورے کے پورے کیسز ختم کر دیے۔ جب خان کے خلاف 14 مئی کے جو کیسز ہیں ختم ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم، جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ نظام کی پسندیدہ چیف جسٹس ہیں، انہی کی جانب سے لگائی گئی ہیں، اور انہوں نے ان دو ججز کے سامنے خان کے باقی 8 کیسز مقرر کیے جو اس نظام کے بینیفیشری ججز ہیں، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ۔ ان دونوں ججز نے خان کو 8 مقدمات میں 9 مئی کی تمام تر ضمانتیں مسترد کی اور خان کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے مقدمات کا فیصلہ سنایا، اس میں شہباز رضوی نے لکھا کہ عمران خان 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں، مرکزی کردار ہیں، یعنی ماسٹر مائنڈ ہیں۔ خان اور ان کی پلاننگ کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی والے دن کسی کی جان گئی؟ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی خان کی پلاننگ سے لوگ اس دن جو ہے وہ جاں بحق ہوئے؟ تو رپورٹ تو بتاتی ہے کہ 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا یا غلط، اس پر بحث نہیں کر رہے، لیکن کیا 9 مئی والے دن پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی جاں بحق ہوا، کسی کی موت ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے 2 مہان ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ خان کی پلاننگ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اس وجہ سے خان کی 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کی جاتی ہیں۔ جن 2 گواہان کی بنیاد پر خان کی ضمانتیں مسترد کیں، لاہور ہائی کورٹ نے ان 2 گواہان کو جرا میں جھوٹا ثابت کر دیا تھا جو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں جرا ہو رہی تھی، کیونکہ 2 گواہان وہی ہیں جو شاہ محمود قریشی کے کیس میں گواہ تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ ان تمام لوگوں کے مقدمات میں یہی 2 گواہان تھے پولیس کے جن کو جرا میں جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے ان دونوں جھوٹے گواہان کی بنیاد پر خان کے 8 کیسز میں ضمانتیں مسترد کر دیں۔ پی ٹی آئی اس معاملے کو لے کر گئی سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ دراصل خان کی بڑی فتح ہے، پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 9 مئی کے حوالے سے ریاست نے جو بھی خان کے خلاف بیانیہ بنایا، یحییٰ آفریدی نے خود ایک فیصلے سے اسے دفن کیا۔ وہ کیسے، میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اس کیس کی سماعت مقرر نہیں ہو رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر خاص طور پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ سماعت مقرر ہو جائے۔ 9 مئی کی جو ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کی ہیں، اب بالآخر یحییٰ آفریدی نے اس پر 3 رکنی بینچ بنایا، میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس شفیع، اور ٹیکنیکلی یحییٰ آفریدی خود اس کیس کی سماعت نہیں سن سکتے کیونکہ وہ تو 9 مئی کے بینیفیشری ہیں۔ اگر 9 مئی نہ ہوتا، پی ٹی آئی پر کرائسس نہ ہوتا تو یحییٰ آفریدی تو چیف جسٹس نہیں بن سکتے، اور ویسے بھی یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے۔ جو ججز موجود ہیں جو کہ آزاد تصور کیے جاتے ہیں ججز، ان کے سامنے یحییٰ آفریدی نے یہ کیس نہیں لگایا کیونکہ یحییٰ آفریدی کو پتا تھا کہ اگر یہ کیس کسی آزاد جج کے سامنے لگا تو خان کو ضمانت مل جائے گی اور 9 مئی کے ریاست کے پورے بیانیے کا بخیہ ادھڑ جائے گا، ریاست کا پورا بیانیہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یحییٰ آفریدی نے اس کیس کو اپنے سامنے مقرر کیا۔ 3 رکنی بینچ بنا آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ جب اس کیس کی سماعت تھی تو اس میں 1 ہفتے کی تاریخ دی، یحییٰ آفریدی نے نوٹسز جاری کیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اس وقت غالباً پاکستان سے باہر تھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ یقینی بنائیں 1 ہفتے بعد اپنی حاضری کو۔ اب آج بھی اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بہت کچھ انٹرسٹنگ ہوا۔ جو میں نے شروع میں جملہ بولا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا جو آج ہم نے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوتا دیکھا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وکیل جج سے مہلت مانگتا ہے کہ مجھے کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سائل کیس کو ٹرکھانے کے لیے، کیونکہ عموماً جب وکیل کو پتا ہو کہ میرے کیس میں جان کم ہے، تیاری کم ہے، میں کیس ہار جاؤں گا، تو وہ اپنے سائل کو وقت دلوانے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ یہ عمومی پریکٹس ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جج سائل سے تاریخ مانگ رہا ہو؟ یعنی جج وکیل سے مہلت مانگ رہا ہو کہ میرے پاس اس کیس کو سننے کے لیے تیاری کم ہے، مجھے مہلت دی جائے۔ یہ پاکستانی عدالتی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جو آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خان کے 9 مئی کے، ان 8 کیسز میں وہ وکیل ہیں، وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کرنا چاہا تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہمیں
اس کیس کو مزید سٹڈی کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ حالانکہ یحییٰ آفریدی کے سامنے وہ تمام تر ڈاکومنٹس پچھلے ایک ہفتے سے موجود ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے کوئی نیا ڈاکومنٹ نہیں دیا، میں نے وہی ڈاکومنٹ دیے ہیں، لیکن یحییٰ آفریدی نے کہا کہ مجھے مزید وقت چاہیے، جب تک دوبارہ اس کیس کو سٹڈی نہیں کر لیتا اس کی سماعت جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا ایک دن کی مہلت چاہتا ہوں۔ یہ پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کئی لوگ جو عدالتی رپورٹرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ یحییٰ آفریدی کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانت مسترد کرنے والا فیصلہ انتہائی کمزور ہے۔ اب اس فیصلے کو کیسے برداشت کیا جائے، کیسے برقرار رکھا جائے، وہ راستہ یحییٰ آفریدی ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جب اس کیس کی سماعت آج 4-5 منٹ کے لیے جاری ہوئی تو وکلاء بھی کمرہ عدالت میں یہی چمگوئیاں کر رہے تھے کہ یحییٰ آفریدی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتلی گلی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح نکل کر خان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کیا جائے اور اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ اب جب کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کیونکہ 14 کیسز میں پہلے ہی خان کی ضمانت ہو چکی ہے، تو اب کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلی کوئی نہ کوئی لیگل وے نکالنا ہے، اور وہ لیگل وے نہیں نکل رہا۔ اس وجہ سے پاکستانی عدالتی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوا کہ جج صاحب نے وکیل سے مہلت مانگ لی ہے۔ عموماً وکیل جج سے مہلت مانگتے ہیں، لیکن خان کے کیس میں نظام اتنا الٹا ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ خان کو ہو رہا ہے، یہ مت سمجھے گا کہ اس کا فائدہ خان کو نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ایک بھرپور نیریٹو بنانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس عمران خان کے کیسز سننے کو تیار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور عمران خان کے حق میں کیا بات ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔